تھا اور انہوں نے وہاں اپنا ملک بالکل برباد کر لیا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ افغانستان ایمپائرز کا تو گریو یارڈ نہیں ہے، لیکن افغانستان اپنے ہی عوام کا ہمیشہ گریو یارڈ بنتا رہا ہوں ہے، اور پھر بھی یہ اس وقت بھی یہ گریو یارڈ بن گیا، اور بڑے پیمانے پر انہوں نے مار داڑ شروع کی، اور یہاں پھر امریکہ اور روس کی سوویت یونین کی پھر ٹسل میدان جنگ میں شروع ہو گئی۔ پاکستان پراکسی بنا، اس میں سارے ملک انوالو ہو گئے، اور یہاں پھر ایک میدان جنگ سجا۔ اس میں ظاہر ہے سوویت یونین کے اندرونی حالات بھی خراب تھے، اس پر بھی ہم کبھی بات کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے 8-9 سال کے بعد 88 میں یا 89 میں وہ انہوں نے وہاں جنیوا ایگریمنٹ کر کے وہ نکال لی، اپنی فوجیں نکال لی۔ تو اس کے بعد بھی 2 سال تک 3 سال تک ڈاکٹر نجیب کی گورنمنٹ رہی، 1999 سے لے کے 1992 تک۔ تو پھر یہ جو مجاہدین نے قبضہ کیا، پھر مجاہدین پاکستان کے خلاف ہو گئے، تو پاکستان نے ان کو ریپلیس کر کے طالبان کو وہاں چڑھا دیا، چونکہ وہ آپس میں بھی لڑتے تھے تو پیس نہیں قائم ہو رہا تھا۔ تو اس وجہ سے گو کہ ہمیشہ یہ پراکسیز افغانیوں کو ہمیشہ پراکسیز بنا کر ہی لڑایا گیا ہے، اور یہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی طاقت کے، دو طاقتوں کے پراکسی بن کے لڑتے ہیں۔ تو اس وقت بھی پھر وہاں انڈیا انوالو ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے خلاف انوالو ہو گیا۔ پھر اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو شمالی اتحاد بنا، اس کو انڈیا سپورٹ کرنے لگا، یہ طالبان کو سپورٹ کرنے لگے۔ پھر طالبان نے وہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا تو امریکہ نے حملہ کر دیا، پاکستان نے انہی طالبان کو، جن کو پاکستانی فوج خود لے کے کابل گئی تھی، جس میں پاکستانی فوج کے اپنے اہلکار سول کپڑوں میں کابل پر قبضہ کرانے کے لیے طالبان کے ساتھ مدد کے لیے گئے تھے، انہوں نے ہی بمباری کر کے طالبان کی گورنمنٹ ختم کرا دی۔ پھر وہاں یہ دوسری حکومت آ گئی، وہ پاکستان کے خلاف ہو گئی، تو پاکستان نے اس کے خلاف بھی سازشیں کر کے پھر طالبان کو منظم کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ہی طالبان 20 سال نیٹو اور امریکہ لڑتے رہے، وہاں سے جب وہ نکل گئے تو اس کے بعد طالبان آ گئے، پاکستان نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن جو ہی طالبان تھوڑے سے سسٹین ہوئے تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی کام شروع کر دیا، چونکہ اب طالبان کو اصل میں سب سے بڑا احساس یہ ہو گیا کہ پاکستان ہمیں استعمال تو کر لیتا ہے، لیکن اب پاکستان کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب پاکستان خود کا حملہ ہو گیا تھا تو افغانستان کے طالبان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب یہ ہمیں کچھ دے گا بھی نہیں، تو مفت میں ان کے ہاتھوں استعمال ہونے کا ہمیں فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ ایک دم سوئچ کر کے انڈیا کی طرف چلے گئے۔ ابھی اس وقت انڈیا پاکستان کے بیچ میں وہاں ٹاسل چل رہی ہے، وہاں گو کہ ان طالبان کو پاکستان کی مدد سے امریکہ ہی لایا دوبارہ۔ اس پروجیکٹ کو امریکہ نے کیوں لانچ کیا؟ ظاہر ہے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس خطے میں امریکہ پیس نہیں چاہتا ہے، اسٹیبلٹی نہیں چاہتا ہے، جی ان جاوید صاحب، طالبان۔ جی یہ بھی تھا کہ مشرف کے دور میں یہ جو گڈ طالبان اور بید طالبان اسٹیبلشمنٹ کے بنائے، انہوں نے خود پاکستان میں 70-80 ہزار پاکستانی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ان کے حملوں سے، پھر حقانی گروپ اور ان کو سپورٹ کیا گیا۔ ابھی تو یہ ٹوٹلی سمجھے کہ ان کا ٹلٹ انڈیا کی طرف جا رہا ہے، اور ابھی کل ہی پرسوں ہی جو ہے 5 آفیسرز کو انہوں نے مارا ہے، پھر گاڑی کو آگ لگا دی۔ تو پھر یہ آگے کس طرح یہ عالمی بدلتی گیم میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہاں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستانی فوج پر یہ حملے کرتے ہیں، سیکورٹی اداروں پر حملے کرتے ہیں، اور سویلین کو بھی یہ طالبان آ کر مار دیتے ہیں پشتونخوا اور بلوچستان میں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس خطے میں ابھی سٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ بلوچستان بھی برننگ ہو رہا ہے، اس میں پاکستانی فوج کے جرنیل بھی انوالو تھے، مشرف سمیت، جس نے سردار اکبر بگٹی کا قتل کر کے وہاں ایک نئی جو ہے وہ مسلح جنگ بلوچوں کے ساتھ چھیڑ دی۔ ایک تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ کیس ہے، بلوچستان کا کیس ہے، پاکستانی فوج نے خود چھیڑا ہے اور اس کو ایک ایسی جگہ آگ لگائی ہے کہ جو کافی ڈینجرس حد تک پہنچ چکا ہے، اور وہ مزید ڈینجرس ہوتا جائے گا۔ اس میں اگر کوئی بیرونی مداخلت ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوں گی۔ ابھی اس میں پورے طریقے سے ایران انوالو نہیں ہے، چونکہ ایران کا اپنا بلوچستان جو ہے وہ اس کا پرابلم ہو جاتا ہے کہ اگر جس طرح
मशरकी जो बांग्लादेश बना था, मशरकी बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के लोगों को भी शेख मुजीबुर रहमान अटैक करने लगा कौमियत की बुनियाद पर। तो फिर शेख मुजीबुर रहमान को ही कत्ल करा दिया गया था और वहाँ फिर ऐसी हुकूमत कायम कर दी गई थी कि जिससे मुतासर होना दूर की बात है कि वेस्ट बंगाल के लोग बिल्कुल आराम से बैठ गए थे। तो इसी तरह अगर पाकिस्तानी बलूचिस्तान में अगर कोई गड़बड़ होती है तो ईरानी बलूचिस्तान के लोगों के कोई इनके साथ कोई फिजिकली कनेक्टेड तो नहीं है जिस तरह हमारे कश्मीर के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। बीच में फौजें बैठी हुई हैं तो वहाँ भी ईरान पाकिस्तान की फौज बैठी है, क्योंकि बलोच आपस में फिजिकली तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक एथनिसिटी का, एक नेशन का कंसेप्ट तो बलोचों के अंदर डिवेल्प हो चुका है और ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग तो इनके बीच में मौजूद है। एक तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है। बलूचिस्तान, अगर ईरान पाकिस्तानी बलूचिस्तान में मुदाखलत करता है और अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करता है, जैसे भुट्टो के ज़माने में आपको याद है कि बलोचों की तहरीक को क्रश करने के लिए ईरान के कोबरा हेलीकॉप्टर शाह ईरान ने भुट्टो को दिए थे, और उनके जो कैप्टन, उनके जो थे ना कैप्टन जहाजेब खान, वो खुद गनशिप हेलीकॉप्टर लेकर ईरान के पहाड़ों पर उन्होंने आकर बमबारी की थी पाकिस्तानी एयरफोर्स से मिलकर, जिसमें वो जो जनरल नौरोज खान वगैरह लोग हैं, नवाब नौरोज खान वगैरह लोगों को गिरफ्तार भी किया था इनने। तो उस जमाने में, अच्छा ये बात याद रखें कि बलोच पाकिस्तानी फौज को शिकस्त तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन बलोचों की मज़ाहमत, बलोचों की रेजिस्टेंस को कोई भी ताकतवर से ताकतवर आर्मी तोड़ नहीं सकती है, क्योंकि बलोचों के अंदर जो लड़ने मरने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है, और ये मार खा लेते हैं और बहुत ज्यादा मार खा लेते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली भी बलोचों ने बहुत ज्यादा जेनोसाइड भी बर्दाश्त किए हैं, मारदार भी बर्दाश्त की है, और इनको मुल्कों से निकाला भी गया है, इनको काफी मुश्किलात इनने फेस किए हैं, ये बेस्ट सर्वाइवर हैं। एक तो ये है, दूसरा ये जो तालिबान का केस है ये वेस्ट और अमेरिका प्लस है, उन्होंने ही इसको छेड़ा है, लॉन्च किया है। अब वो इस पूरे खित्ते में एक तरफ तो डिस्टेबलाइज करके चीन की तरफ वो इस खित्ते को यूज करेंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो डबल गेम करता है ना, पाकिस्तानी फौज को भी इन्होंने दो जगहों बुरी तरीके से, यानी एक्टिव इंसर्जेंसी जहां शुरू हो जाए वहां फौज फंस जाती है। बलूचिस्तान में जो एक्टिव इंसर्जेंसी है वो भी पाकिस्तानी फौज को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, और तालिबान के जरिए जो अब इंसर्जेंसी पाकिस्तानी एरियाज के अंदर आकर जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पर, वो एक नया जो है वो खतरा पाकिस्तान के लिए पैदा हो गया।